کیا حال ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے واٹ از سائنس۔ ہم سائنس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ آخر یہ سائنس ہے کیا اور کیوں اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سائنس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ سائنس کی ڈیفینیشن ہے the systematized knowledge that is obtained through observation and experiments۔ یعنی سائنس ہم اس نالج کو کہیں گے جو نالج ہم دو طریقوں کے ساتھ حاصل کریں گے۔ یا تو ہم نے اس نالج کو آبزرویشن کے ذریعے حاصل کیا ہو، مشاہدات کے ذریعے سے، یا اس نالج کو ہم نے ایکسپیریمنٹس یعنی تجربات کے ذریعے حاصل کیا ہو۔ تو اب یہ سیکھتے ہیں کہ یہ تجربات کیا ہے، یہ مشاہدات کیا ہے۔ مشاہدہ تو آنکھوں دیکھی صورتحال کو کہتے ہیں۔ آنکھوں دیکھی صورتحال کے ذریعے آپ کوئی علم، کوئی نالج حاصل کرتے ہیں تو وہ سائنس کہلائے گی۔ اس کی آسان سی مثال اس طرح ہے کہ لیٹ سپوز میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں سانپوں کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ نہ میں نے کبھی سانپ کو دیکھا ہے، نہ کبھی سانپ کے بارے میں پڑھا ہے، نہ کبھی سانپ کے بارے میں سنا ہے۔ تو لیٹ اچانک کبھی میرے سامنے سے ایک سانپ آ جاتا ہے، تو اب میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کیا چیز ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں، نیگیٹیو ایفیکٹس ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اب میرے سامنے اس سانپ نے کسی کو ڈس لیا اور وہ جس کو اس نے ڈسا وہ بندہ موقع پر ہی مر گیا۔ اب جب میں نے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو کوئی نقصان دہ چیز ہے کہ جیسے ہی یہ کسی چیز کو کاٹتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ تو اب یہ جو نالج مجھے حاصل ہوئی ہے کہ سانپ ایک نقصان دہ چیز ہے، یہ پھر سائنس کہلائے گی، اور یہ میں نے آنکھوں دیکھی صورتحال کے ذریعے یعنی آبزرویشن کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ دوسری بات ہے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے۔ تو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بھی سائنسدان مختلف تجربے کرتے رہتے ہیں، تجربوں کی بنیاد پر وہ نئی نئی چیزیں نکالتے رہتے ہیں۔ جیسے کیمسٹری میں آپ نے ایک سائنسدان تھا، کیمسٹ تھا، اس نے یہ چیز چیک کرنے کے لیے کہ یہ جو بادل ہیں ان میں جو بجلیاں کڑکتی ہیں یہ سچ میں کوئی بجلی ہے بھی صحیح یا نہیں، یا ویسے ہی بجلی نظر آتی ہے، تو اس نے ایک تجربہ کیا۔ اس نے یہ تجربہ کیا کہ ایک پتنگ بنائی۔ پتنگ کا جو داغا تھا وہ اس نے ایسے میٹیریل کا بنایا جو کنڈکٹر تھا، یعنی جس میں بجلی جو ہے نا پاس ہو سکتی ہے۔ اب اس نے وہ پتنگ اڑائی اور پتنگ اڑاتا گیا ایون کہ وہ پتنگ بادل تک پہنچ گئی۔ اب جیسے ہی وہ پتنگ بادل کے اندر پہنچ گئی، بادل کے اندر تو بجلی تھی، وہ بجلی فوراً اس پتنگ کے داغے کے ذریعے سے پاس ہو کر اس سائنسدان کے ہاتھوں میں بھی آ گئی اور وہ سائنسدان موقع پر ہی مر گیا۔ اب یہ تجربہ تو ہو گیا، تجربہ کامیاب بھی رہا، تجربے کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ واقعی بادلوں کے اندر بجلی ہے، لیکن اگرچہ چونکہ اس تجربے کے اندر احتیاطی تدابیر نہیں کی گئی تھی، اس لیے وہ سائنسدان اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ تو مطلب اس ذریعے سے یہ ہمارے سائنس ہوتے ہیں کہ دو طریقوں سے کوئی نالج آپ حاصل کریں، یا آبزرویشن کے ذریعے سے یا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے۔ تو امید ہے آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا ڈیمو کلاس تھی، اور اس کے بعد ہم مزید آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔